بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سارے جہاں کا درد جو ہے وہ ہمارے دل میں ہی ہے، چونکہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان بنا ہی عوام کے لیے تھا، اسلام کے لیے تھا، لیکن نہ تو یہاں پہ اسلام نافذ ہو سکا اور نہ ہی عوام کی حکمرانی قائم ہو سکی۔ آج ہم سٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA، اور امید کریں گے کہ جو ہم حقائق سامنے رکھیں گے، عبدالعلیم خان صاحب جو وفاقی وزیر مواصلات ہیں وہ اس کی چھان پھٹک ضرور کریں گے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ 2 بندوں کا ذکر کریں گے، باقی تو ایسا پھر پورا سارے کا سارا جس طرح ہم کرتے ہیں ایک اینڈ سے پھر شروع ہو کر باقی جس طریقے سے تفصیلات ہمارے پاس ہوتی ہیں پھر شروع سے اینڈ تک جاتے ہیں۔ لیکن 2 بندے ایسے جن کی تقرریاں ہوئیں، ان دونوں کے پاس LLB کی ڈگری نہیں ہے، تحصیلدار کی ڈگری نہیں ہے، کورس نہیں کیا ہوا، پٹوار کا کورس نہیں کیا ہوا، قانون گو کا کورس نہیں کیا ہوا، لیکن پھر ان کے پاس ایک گیدڑ سنگھی ہے۔ گیدڑ سنگھی سمجھتے ہیں؟ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ گیدڑ کے سینگ جو ہے وہ اگے ہوتے ہیں اور اس میں سے اکھاڑی ہوتی ہے، پر گیدڑ سنگھی ایک ویسے تو اس کا جو سوشل میڈیا پہ اب گیدڑ سنگھی کی مختلف اشکال پڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ 2 صاحب جو ہیں، تصور اور شعیب جو ہیں، ان کے پاس گیدڑ سنگھی ہے، کورس کوئی نہیں، لیکن عہدے بہترین ان کے پاس۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب۔ اس کے اوپر جناب ہم پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وزیر مواصلات جناب عبدالعلیم خان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ایکشن لینے سے پہلے آپ بھی بے شک انکوائری کروا لیں، یہ کاغذات جو ہم دکھا رہے ہیں آپ بھی دیکھ لیں۔ جناب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بنگش صاحب، یہ کیا ہے تصور نوکری کیا ہے اور شعیب کا تصور نوکری کیا ہے؟ بہت شکریہ مانگر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ ان کے پاس گیدڑ سنگھی ہے، تو یہ جو سید تصور حسین شاہ صاحب ہے نا، ان کے پاس گیدڑ سنگھی ہے، میں مانتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں پورا گیدڑ ہی ہے ان کے پاس۔ ہاں جو بھی ہے، لیکن یہ جو دوسرے بندے ہیں نا LDC لوور ڈویژنل کلرک لیگل محمد شعیب صاحب، یہ ان کے پاس گیدڑ سنگھی بھی ہیں اور یہ تھوڑا اوور کانفیڈنٹ بھی ہیں۔ اچھا، ہاں وہ کیسے، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ پہلے تصور کا نا بتا۔ ہاں نہیں، میں نمبر وائز چلوں گا نا۔ پہلے میں سید تصور حسین صاحب کو بتا دوں جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ لیگل NHA ہیں۔ اچھا، اور یہ بھرتی ہوئے تھے مانگڑ صاحب 1994 اور 1995 کے درمیان، اور اس وقت ان کی تعلیم تھی FA، ٹھیک ہے، 12ویں پاس۔ اب 12ویں پاس کرنے کے بعد جب ان کی یہ نوکری ہوئی نا، اور یہ اپوائنٹ ہوئے تھے ایز اے کلرک، ٹھیک ہے، لیکن اپوائنٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم مزید کنٹینیو نہیں کی۔ تعلیم تو چھوڑیں، انہوں نے کوئی جو ہے نا تحصیلدار کورس نہیں کیا، انہوں نے کوئی قانون گو کورس نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی پٹوار کورس کیا، اور کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس کے باوجود یہ ایک ایسی سیٹ پر جا بیٹھے کہ جس سیٹ کی ریکوائرمنٹ جو تھی وہ BA LLB تھی۔ اس کے بغیر انہوں نے کہا اس ریکوائرڈ جو ایجوکیشن ہے اس کے حاصل کیے بغیر وہ ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ لیگل بن گئے اور آج کل فیصلے بھی دے رہے ہیں۔ تو پھر اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ لیگل نہ کہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ انلیگل۔ ہاں، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ انلیگل ہو گئے ہیں، اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلے بھی صادر فرما رہے ہیں بذریعہ گیدڑ سنگھی۔ بذریعہ گیدڑ سنگھی، ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں یہ تو آپ دیکھیں نا، وزیر مواصلات کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی ایک بندے کے پاس ڈگری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شاہ جی اگر آپ کا کوئی موقف ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس ڈگری ہے، ہو سکتا ہے ہماری معلومات درست نہ ہو، آپ کے پاس ڈگری ہو، ڈگری ہمارے ساتھ شیئر کریں، موقف دینا چاہیں پھر بھی آ جائیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی خاص قسم کی گیدڑ سنگھی ہے اس کا فیض ہمیں بھی دیں، کوئی گیدڑ سنگھی کا ہمارا بھی ہاتھ لگوا دیں۔ جی دوسرے کون جی؟ اچھا، دوسرے جناب شہزادے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، محمد شعیب صاحب جی یہ ہیں LDC یعنی لوور ڈویژنل کلرک، اور یہ جو ہے نا کوآرڈینیٹر لگ گئے جی، اچھا، ڈپٹی ڈائریکٹر کے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور کوآرڈینیٹر لگنے سے پہلے، ویسے کوآرڈینیٹر لگ نہیں سکتے تھے، اس کے لیے بھی LLB ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا تعینات ہونے سے پہلے ہی ان کی کچھ کارروائیاں تھیں جس کے اوپر ادارے نے ان سے جواب طلب کیا تھا، اور اس جواب میں انہوں نے جو اپنا موقف جمع کروایا تھا وہ موقف بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں انہوں نے ایڈمٹ کی ہیں کچھ چیزیں جس کے بہاف پر ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر آفس سے ٹرانسفر کیا گیا ہے، کوئی سزا نہیں دی گئی، صرف ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور یہ ٹرانسفر ان کو کیا ہے جی محمد یار صاحب نے۔
ٹھیک ہے, جو کہ ڈائریکٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے جو کاروائیاں کی ہیں نا مانگر صاحب, اس کے اوپر ایف آئی آر بھی بنتی ہے, کیونکہ ہم آلریڈی اس طرح کے کیس کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا ہاتھ بیٹھ گیا نا ایف آئی آر پہ. کس طرح انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان آتھورائز ایکشن اینڈ ایکسیڈنگ اتھارٹی ان جنوری 2025, یعنی جو اختیار ان کا نہیں تھا نا, اس اختیار سے تجاوز کر کے انہوں نے سگنیچرز کیے ہیں, اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لیول پر ادارے سے, یعنی جو ڈائریکٹر آفس ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر آفس, خطوط بھجوائے ہیں, لیٹر بھجوائے ہیں, جس کے سائن کیے ہیں وہی روپدار کے دستخط لکھے. ہاں, یعنی اب ڈپٹی ڈائریکٹر کا جو آفس ہے نا, یہ وہاں پر ایل ڈی سی ہیں, انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر کے سائن کر کے نا لیٹر جاری کر دیے سرکاری طور پر, اور سرکاری طور پر وہ لیٹر کمشنر ڈپٹی کمشنر آفس کو بھی بھجوا دیے. یہ اسلام آباد والے؟ جی. اچھا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جب انہوں نے یہ کام کیا تو ان میں مزید جو ہے نا کانفیڈنٹ آیا کہ یار میں یہ کام کر میں تو یہ کام کر سکتا ہوں. اچھا, کہتے ہیں یار یہ میں نے ویسے سرکاری افسروں کی گفتگو سنی, کہتے ہیں جو آپ کا اختیار ہوتا ہے نا وہ استعمال کرنے کا اتنا نہیں مزہ آتا, جو اختیار کسی کا ہو نا وہ استعمال کرنے کا جو مزہ ہے نا. یہ سیم کام کیا انہوں نے, محمد شعیب صاحب نے. مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اتنا ان کے اندر کانفیڈنٹ آ گیا نا کہ یہ عدالت جا پہنچے این ایچ اے کے بہاف پہ. اچھا, چلے گئے عدالت میں؟ این ایچ اے کو نہیں پتا. ہاں مگر صاحب مجھے تھوڑی ہنسی بھی آ رہی ہے. دیکھیں, این ایچ اے کو نہیں پتا, یہ عدالت میں این ایچ اے کے بہاف پر اپیئر ہو گئے اور کیس کی سنوائی. این ایچ اے کو نہیں پتا, ان کے بورڈ کو نہیں پتا, وزیر مواصلات کو نہیں پتا, اور یہ عدالت میں کیوں گئے, کہ کس کیس میں گئے, اس کی تفصیلات تو ابھی نہیں ہے, لیکن یہ کلیم جو ان کے اوپر ہے نا, بلیم میں یہ لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ بھائی آپ عدالت کیوں گئے تھے. انہوں نے کہا جی بس چلا گیا. اچھا. ہاں, چکر شکر لان, چکر شکر لان, حالانکہ کچھ چکر ہوتے تھے, جو چکر ہوتی. ڈپٹی ڈائریکٹر آفس میں آپ ایل ڈی سی ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر کو ہی بتا دو, ان کو بھی نہیں پتا. اچھا. اور یہ جناب عدالت کے چکر لگا رہے ہیں. اچھا دیکھیں, ان کا مسئلہ, شعیب صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ ہیں کلرک, اختیارات ڈپٹی ڈائریکٹر کے استعمال کرتے ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر کے استعمال کرتے ہیں, اور دھڑلے کے ساتھ مان بھی لیا انہوں نے. جی. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے خلاف ادارہ خود ایف آئی آر کرواتا, لیکن پھر ادارے میں بھی تو کچھ لوگ ہوں گے نا جو ان کو بہت پسند کرتے ہوں گے, یا جن کے بہاف پہ یہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوں گے, یا جن کو یہ فائدہ پہنچاتے ہوں گے, خود بھی بلو آئیڈ ہے نا. ہاں, بلو مانگر صاحب جو کیس ہمارے سامنے ہے نا, جو ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ وزیر مواصلات اس کی انویسٹیگیشن کریں, دونوں کی, تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس جو ڈاکومنٹس ہمارے پاس پڑھنے نا, اس کے مطابق انہوں نے سارے کام کیے ہیں وہ جو ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ادارے نے ان کے اوپر کوئی نوٹس یا سخت ایکشن لینے کے بجائے صرف ان کو ٹرانسفر کرنے پر ہی. یہ ہمارے ملک میں جو کرپشن بڑی ہے نا اداروں میں, وہ جو پکڑا گیا اس کے خلاف سخت ایکشن نہیں ہوا, اس کو ڈھیلا چھوڑا گیا ہے, یا سرد خانے کی نظر فائل کر دی گئی, یا پھر کسی کی سفارش کے اوپر دوبارہ اس کو بحال کر دیا گا, یا وہ ایف ایس ٹی سے فیصلہ لے کے آ گیا. ایف ایس ٹی تو خیر معاملہ بہت دیر بعد جاتا ہے, کسی انتہائی لاوارث اور کمزور ملازم کا جاتا ہے. اس قسم کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ ادارے کے اندر ہی بہت ان کی گیم فٹ ہوتی ہے. مانگر صاحب اس کی انشاءاللہ چونکہ اب بات بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, تو جب انکوائری سٹارٹ ہوں گی نا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو سید تصور حسین شاہ صاحب ہیں اور مسٹر شعیب صاحب جو ہیں, یہ اس ساری کارگزاری میں اکیلے نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ مزید کچھ لوگ آفس کے جو ہے نا انوالو ہوں گے. لازمی بات ہے, ایل ڈی سی لیول کا بندہ اپنے بہاف پہ میری نظر میں تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے سائن کر لے, پھر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے جو ہے نا وہاں تک خطوط بھجوا دے, لیٹر آفیشیل لیٹر چلے جائیں, اور عدالت جا پہنچے ہیں جج کے سامنے پیش ہونے کے لیے, اور این ایچ اے کو خبر تک نہیں ہے. تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس میں اور بھی نام سامنے آئیں گے, اور یہ بھی سامنے آئے گا کہ آخر یہ انہوں نے یہ جب لیٹر پہ سائن کیے تھے تو یہ کیا تھے. اور ان کے اوپر میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ بھی الزام لگا ہے جس کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر ہوا ہے کہ انہوں نے unnecessary ریمارکس جو ہے نا اپنے افسران کے بارے میں جاری کیے ہیں, اچھا, جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ معاملات اور بھی کھلیں گے, اور یہ بھی سامنے آئے گا کہ وہ لیٹر جس کے اوپر ڈپٹی ڈائریکٹر کے سائن انہوں نے کیے تھے, وہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا.
ابھی تو میرے اطلاع کے مطابق کہ مختلف نوعیت کے جو ٹھیکیدار ہیں، آپ کو پتہ ہے NHA میں بڑے بڑے ٹھیکیدار بہت ہیں، بہت بڑے لیول پہ ان کے ساتھ ان کے بڑے مراسم ہیں، جس طرح کسٹم انسپیکٹروں کے نہیں، سپریڈنٹ کسٹم وغیرہ افسران کے، کسٹم کے افسران کے سمگلروں کے ساتھ مراسم ہیں، ان کے ٹھیکیداروں کے ساتھ مراسم ہوتے ہیں۔ بس تو آپ دیکھ لیجئے گا جس طرح کسٹم کے افسران سمگلروں کو راستہ پرووائڈ کر کے برائبری کماتے ہیں نا، اسپیڈی منی، ادھر بھی بھائی انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے کہ ٹھیکیداروں کے ساتھ گھر جوڑ کر کے اسپیڈی منی کمائی ہوگی۔ بہت شکریہ جناب SH بنگش صاحب۔ ناظرین، بنگش صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بلی نہیں، 2 بلے تھیلے سے باہر آ گئے ہیں، اور وہ جو سرکار کا دودھ ہے، قومی دودھ جو ہے، اس کو پیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ یہ تصور شاہ صاحب کا جو میں نے ذکر کیا، دوسرے محمد شعیب صاحب ہیں، ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوبارہ پھر کہتا ہوں کہ NHA کی طرف سے ان کا میڈیا ونگ اگر اپنا موقف دینا چاہے، شعیب صاحب اپنا موقف دینا چاہیں، یا تصور صاحب جو ہیں وہ اپنا موقف دینا چاہیں، تو ہم حاضر ہیں۔ اگلی قسط تک کے لیے شمشاد مانگٹ اور جناب SH بنگش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔